Assalamu alaikum. Welcome to this short video. Today I want to introduce the art of happiness, how we can create big joys from little opportunities through better planning. ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ اکثر حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، اور ہم کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں وقت نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہ اور یہ حالات ہیں اور ہم ان حالات میں کیسے مینیج کریں بچوں کے لیے اچھا کچھ کرنا اور یہ وہ. تو بہرحال بہت ساری چیزوں کو بہت سارا بلیم دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے میں چھوٹی سی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بہترین طریقے سے ان کو وقت دیں اور بہت زیادہ پیار دیں، محبت دیں، کنیکشن ان سے بلڈ کریں. اور اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ اور بہت زیادہ وقت نہیں چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے اسمارٹ تھنکنگ چاہیے ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ پلان کر لیں کہ آپ کی اگر کوئی کمٹمنٹ ہے، کوئی میٹنگ ہے، کسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ جانے کے لیے ساتھ ہی بچوں کے لیے کوئی بھی ایکٹیویٹی پلان کر لیں. اس کے لیے کوئی بہت فینسی جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس رستے میں جو بھی کوئی ایسی جگہ آ رہی ہے جہاں پہ آپ اسٹے کر لیں، وہ کوئی چشمہ ہے، کوئی پانی کی جگہ ہے، وہ کوئی بہتر سبزے کی جگہ ہے، یا کوئی وہ پارک ہے، کوئی وہ لوکل کمیونٹی کا پارک ہو سکتا ہے، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے. تو آپ اس جگہ کو ڈسکس کر لیں اور اس کے لیے پلان کر لیں جب آپ نے اپنی میٹنگ یا کمٹمنٹ یا کسی اپوائنٹمنٹ یا کسی بھی جگہ پر جانا ہے. انتظار کرنے کے ٹائم کو باتوں میں صرف کریں اور اچھا کنیکشن بچوں سے ڈیولپ کریں. اس کے لیے ہر اگلی بات کے لیے ان سے پلاننگ، ان سے ڈسکشن رکھیں اور ان کی رائے کو زیادہ سے زیادہ لیں. باتیں کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں درکار ہوتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی سلاٹس میں آپ بچوں سے بہت زیادہ رائے لے سکتے ہیں، اوپینینس لے سکتے ہیں. ان کی اوپینینس لینے کا لازم طور پر بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بات ان کی مانی جائے گی، بلکہ ان کو ایکسپریشن کا موقع دینا، ان کے کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کا اور ان کی کنسٹرکشنز جاننے کا موقع ملتا ہے. So the important point is to remember happiness is not dependent only on the money, it's about doing things smarter. اور جب یہ بات سمجھ لی جائے کہ جو کچھ بھی کم سے کم میرے پاس ہے، میرے پاس یہ بیسٹ آپشن ہے جس میں سے میں اپنی ہیپینس اپنے حصے کی ایکسٹریکٹ کر سکتا ہوں. اگر آپ یہ بیلیو لے کر چلیں گے تو بلیو می آپ کو بہت سارا کریٹو ہونا آ جائے گا کہ آپ نے اپنی چھوٹی چھوٹی جگہوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشیاں کیسے حاصل کرنی ہیں. سم ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بس پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جلتے بھنتے رہتے ہیں اور بعض اوقات پریشان ہوتے رہتے ہیں. اور ہم سب لوگ آج کل فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا پہ دوسروں کی ہیپینسز کو دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہوتے رہتے ہیں اور اپنے بارے میں نہیں سوچتے اور اپنی اپرچونیٹیز کے بارے میں نہیں سوچتے. مجھے لگتا ہے زندگی کو دیکھنے کا یہ ایک بہت ہی بڑا غلط طریقہ ہے. تھرو دا لینس آف سوشل میڈیا آپ دوسروں کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پاتے. ایک چھوٹی سی ویڈیو کو، ایک دو لوگوں کی کمرے میں بیٹھی ہوئی بات کو آپ پیچھے ایڈیٹنگ پہ فلٹرنگ کر کے کچھ بھی، اور آپ 5 منٹ کی کوئی بھی مومنٹ کو گلیمرس کر کے دکھا سکتے ہیں. آپ اپنے سیریسلی میں سب کو یہ کہوں گی کہ آپ لوگ، وہ لوگ خاص طور پر جو کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کمپلیننگ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ فلاں لوگ تو بڑے خوش ہیں اور بڑے انجوائے کر رہے ہیں اور ان کو قدرت نے پتہ نہیں کون سی چھپڑ پھاڑ کی اپرچونیٹیز دے دی ہیں اور دنیا خوش ہوتی رہتی ہے اور پتہ نہیں ہمارے حصے میں یہ خوشیاں کیوں نہیں ہیں، دس اینڈ دیٹ. ان کو سب میں ٹرائی کروں گی کہ اپنے ایک اچھا سا ایپ انسٹال کریں، اس کے پیچھے کوئی بھی جو لائٹ ریلیکسنگ میوزک لگا لیں اور اپنی 3-4 تصویروں کو، اور جو بھی تصویریں تو ویسے بھی ہم سارے بیسٹ پکچرز ہی اپنے پاس رکھتے ہیں، رونے دھونے والی پکچرز کو تو ہم اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہیں، اور بری جن میں ہم برے لگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی پکچرز لوگوں کو نہیں دکھائی جاتی ہیں. تو وہ ساری تصویریں ڈالیں اور اس کو 30 سیکنڈ کے کلپ کو ذرا دیکھیے تو آپ کو خود ہی اپنی زندگی پہ رشک آنے لگے گا. سوشل میڈیا کی ریالٹی کو ایکسپوز کرنا میں اپنے لیے بہت ضروری سمجھتی ہوں، اور یہ بتانا نہیں بھولتی کہ ہاں ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جس میں خوبصورتی اپنے جوبن پہ رہتی ہے. خزاں میں ایک اپنا ہی رنگ ہے، گرمیاں ہوتی ہیں اور آٹم آتا ہے تو بھی ایک اپنا ہی رنگ بکھیری ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں بیوٹی اتنی زیادہ ہے، اور انہی جگہوں پر ہم تو مطلب میرا تو یہ حال ہے کہ کسی 5 گھر سے 5 منٹ کے دور 2 کھیتوں میں بھی جا کے ایسا لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہم جو ہے نا جیسے اسکاٹ لینڈ کے سبربس میں آ گئے. تو ہیپینس مجھے لگتا ہے کہ اس کا سورس آپ کے اندر ہے. اگر آپ کو خوش ہونا آتا ہے، آپ کو زندگی کو انجوائے کرنا آتا ہے، آپ کو اپنی اپرچونیٹیز کو ایک بلیسنگ سمجھنا آتا ہے، تو آپ دنیا میں کبھی بھی محرومی اور ڈپرائیونیس نہیں فیل کریں گے.
یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے میں اپنی بات پر واپس آؤں گی گریٹیٹیوڈ کے بعد اور اپنی زندگی کو ایک نئی ویلیو کی نظر سے دیکھنے کے بعد. وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے لیے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں ہے اور بہت وہ الٹا ہی کانورسیشنز کر کے بیڑا غرق کرتے ہیں. تو اس میں ٹپس دینا چاہوں گی کہ آپ بچوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے, بچوں کو بچوں جیسا دیکھنے کے لیے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ ان کی پسند کی چیزیں بعض اوقات کرنی پڑ جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کے ٹیسٹ کی نہیں ہوتی ہیں, آپ کے ذوق کی نہیں ہوتی ہیں. آپ ایز این پیرنٹ بہت ساری رسپانسبلٹیز, چیزوں میں, سیریسنیسز میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس بچے ہیں اور اگر آپ کو ان کی خوشیوں اور تربیت کا خیال ہے تو ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی خوشی کے لیے بہت سارے کام ان کے جیسے کرنے پڑیں گے اور بہت سارے ان کے ٹرینڈز کو, ان کی چیزوں کو آپ ہو سکتا ہے کہ فالو کر لیں جسٹ ٹو میک دیم کمفرٹیبل کہ ہم لوگ بھی آپ کی طرح ہیں. اور وہ زیادہ کیونکہ پیرنٹ چلڈرن کی جنریشن گیپ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی آج کل کے بچوں کو اور جین زی اور جین الفا کے بچوں کے ٹرینڈز ہمارے سر سے اوپر سے گزر جاتے ہیں. تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. مثلا ان کے ساتھ کنیکٹ زیادہ کریں, ان کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں, ان کے کچھ ٹرینڈز ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے بالکل ہی آپ کو مناسب نہ لگیں تو ان کو آپ چھوڑ دیں. لیکن باقی ساری چیزوں میں آپ ان کو ضرور حصہ بنیں, ان کے ساتھ ان میں پارٹیسپیٹ کریں. خاص طور پر فزیکل ایکٹیویٹیز تو ایک بہت ہی اچھی چیز ہے چھوٹے بچوں کے لیے. اور یہاں پر یہ مت بھولیں جو میں گریبل کی بات کو کوٹ کرنا کہ لیٹ چلڈرن پلے ایز لانگ ایز پاسبل. یہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے اتنی اچھی چیز ہے کہ آپ اس کی ویلیو کو صرف تبھی ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ پورا دن یا جو بھی آپ ان کو پارک لے گئے اس میں آپ بچوں کو کھیلتے ہوئے ذرا دیکھیں, ان کی ڈرائیو دیکھیں. اچھا, وداؤٹ اینی کمپٹیشن آپ یہ دیکھیں گے کہ بچے کے اندر آپ کو قدرت کے اندر جو قدرت نے ان کے اندر جو کیوروسٹی اور امپروومنٹ اور آگے بڑھنا کی ڈرائیو اور وگر, یہ سب چیزیں آپ کو بچے کے اندر اپنے عروج پر نظر آئیں گی کہ وہ چیزوں کو اکمپلش کرنا چاہتا ہے, وہ کرنا چاہتا ہے کسی کمپٹیشن کے بغیر, کسی موازنے کے بغیر. کمپٹیشن کے بارے میں یہ بہت آرگیومنٹ دیے جاتے ہیں جی نہیں, اور کمپٹیشن کے لیے جب تک کہا نہیں جائے گا کہ دیکھو اس نے کر لیا تم بھی کرو. No, this is external factor and that can seriously damage the intrinsic motivation of the people. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایسی جگہوں پہ جائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ بچہ خود سے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے اور یہ میں کر کے رہوں گا, مجھے کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی اور اس بات سے آپ کو اندر یہ یقین پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی تعلیم و تربیت خود اپنے اختیار میں لے سکتا ہے. سو یہ کچھ میسیجز ہیں جو میں آپ کو دینا چاہوں گی. بچوں کو پلے کرنے دیں اور ہزاروں کتابیں پڑھانے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ انہیں کھیلنے دیں, ان کی باتیں سنیں, ان کے سوال سنیں, انہیں نیچر سے انٹریکٹ کرنے دیں. اسی طرح لوگ بہت سارے مہنگے گفٹس لے کر دیتے ہیں, گیجٹس لے کر دیتے ہیں, بھی نیچر کی ٹاک ہی نہیں کرتے. آپ ان سے کبھی اتنا ذہن بنانے کی ہم لوگ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ ان کو نیچر سے اور زیادہ چیزوں سے انٹروڈیوس کروائیں اور اس سے بچوں کا یہ ذہن سے اور فینسی چیزیں دکھائیں, وہ بھی دکھا دیں ایک بار. لیکن اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ بچوں کو ایسے ان کے ایبسٹریکشنز اس طرح کی کریں کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھنا چاہیں. اینڈ مائی ڈاٹر سیڈ کہ بیسٹ پلیس تھی ماما, بیسٹ پلیس تھی, اور راستے میں پڑی تھی, ہم نے اس کو لے لیا. زو اس نے جانے کا کہا, وہ 4 سال پہلے بند ہو چکا تھا, ہم نے اس جگہ گاڑی موڑی. اور یہ جاپنیز پارک ہے اور یہاں پہ سارے جھولے ایسے تھے. یہ بچپن میں میرا بھی فیوریٹ رہا ہے اور میری بیٹی کے ساتھ مجھے جا کے مجھے بہت مزہ آیا. ہم نے بہت ہیلدی ٹائم گزارا اور موسم ہی اتنا اچھا تھا کہ ہر تصویر اچھی آ رہی ہے. آپ اپنے سمپل کیمرے سے بھی کسی بھی جگہ کی آج کل تصویر لے لیں گے تو اچھی آئے گی. یہاں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہوٹلنگ وغیرہ تو کافی مہنگی ہوتی ہے اور یہ شاید صرف پریولیج پوائنٹ آف ویو سے باتیں کی جا رہی ہیں. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ جس بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور جس بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, یو کین مینیج آل دا تھنگس ویری ایزیلی. اگر آپ یہ جان لیں کہ خوشی کا سورس باہر نہیں, میٹیریل چیزوں میں نہیں, بلکہ خوشی کا سورس آپ کے اندر ہے, تو یقین جانیں آپ کو زندگی میں خوش رہنے کا آرٹ آ جائے گا. سادہ زندگی سے خوشی حاصل کرنے کے آپ کے طریقے کیا ہیں, اپنے کامنٹس ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.